نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تمام احباب ذوق اور محبت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی محرم الحرام کے اس بابرکت اور عظیم مہینے میں ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور بالخصوص سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا ہے. 10 محرم الحرام سن 61 ہجری یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کا یوم شہادت ہے. آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور خانوادے کے افراد کے ساتھ کربلا میں بڑی بے دردی اور ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. تو ہم آج کی اس نشست کے اندر صرف آپ کی شہادت کا ہی تذکرہ کریں گے اور اگلی جو 2 نشستیں ہیں ان میں سے ایک نشست میں ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کا جو واقعہ کربلا کے بعد کا کردار تھا اور واقعات تھے واقعہ کربلا کے بعد وہ ہمارا موضوع ہوگا. اور ایک دن کا موضوع ہم انشاءاللہ پھر رکھیں گے کہ یزید بدبخت لعین کا تاریخ کے اندر کیا کردار تھا اور اس کو جو آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعہ کربلا میں شاید براہ راست شریک نہیں تھا. تو اس حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کی گوش گزار کرنی ہیں. سورہ الدہر یا اس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے. میں نے اس کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا تعارف کروایا ہے ایک خاص واقعہ کے تناظر کے اندر. لیکن تعارف ایسا کروایا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ان کی پہچان اور ان کی سند بن گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یوفون، یہ جو میرے محبوب کی اہل بیت ہیں، جو میرے محبوب کا خانوادہ ہے، یہ جو 5 نفوس قدسیہ ہیں، یہ صاحبان وفا ہیں، یہ وفا کرنے والے ہیں. جب بھی ان کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے، کوئی کام دیا جاتا ہے، ان پر مشکل آتی ہے، وہ مشکل دین پر مشکل ہو یا دنیا میں لوگوں پر مشکل ہو، تو یہ لوگ صاحبان وفا ہیں. یہ ایسا نبھانے والے ہیں کہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں. ضرورت پڑے تو نہ مال دینے سے کتراتے ہیں نہ جان دینے سے کتراتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو میرے محبوب کے اہل بیت ہیں یہ صاحبان وفا ہیں. ان کا تعارف یہ ہے. یہ آیت مبارکہ ایک خاص واقعہ کے تناظر میں نازل ہوئی ہے. اس کا پس منظر ایک واقعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حسنین کریمین علیہ السلام آپ علیل تھے تو
آقا علیہ السلام کے حکم پر حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے 3 دن کے روزے رکھے، اور 3 دن کے روزوں میں انہوں نے منت مانی کہ ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے، جب یہ ہمارے بچے صحت یاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب جب انہوں نے روزے رکھے تو اس وقت معاملہ یہ درپیش آیا کہ جب بھی وہ روزہ افطار کرنے لگتے اس لمحے دروازے پر کوئی نہ کوئی سائل آ جاتا، صدا دیتا۔ تو ایک دن سائل آیا، اس نے کہا میں مسکین ہوں، انہوں نے اپنا افطار کا کھانا اٹھا کر کے اس مسکین کو پیش کر دیا۔ دوسرے دن اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، تو انہوں نے اپنا افطار کا کھانا اس کو پیش کر دیا اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ اور تیسرے دن اس نے کہا میں قیدی ہوں، اسیر ہوں، تو تینوں دن انہوں نے اپنے افطار کا کھانا اٹھا کر کے اور ان مسکین، یتیم اور قیدیوں کو دے دیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یوفون، یہ میرے جو محبوب کے اہل بیت ہیں یہ در حقیقت صاحبان وفا ہیں، یہ نبھانے والے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم واقعہ کربلا کی طرف براہ راست۔ یہ تو ان کی شان تھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا ہے ان کی شان کا، وہ بھی بڑا عجیب اور خوبصورت ہے۔ قرآن مجید میں یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے یہ منت پوری کر لی، وفا پوری کر لی، یعنی ایک دفعہ کا واقعہ تھا اور واقعہ بھی ہو چکا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت ماضی کا صیغہ استعمال کرتا اور فرماتا کہ ان لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ فرمایا نہیں، یوفون فعل مضارع ہے عربی کے اعتبار سے، جو حال کا بھی معنی دیتا ہے اور مستقبل کا بھی معنی دیتا ہے، اور اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں اور کل قیامت تک کے لیے یہ کام کرتے رہیں گے۔ یہ حضور کے اہل بیت ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو اسی شان کے ساتھ بھیجا ہے، یہ آئے ہی اسی شان کے ساتھ ہیں کہ یہ لوگ وفا کرنے والے ہیں، نبھانے والے ہیں۔ اب حاضرین کرام واقعہ کربلا کا تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت ام فضل سلام اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب کہ آپ کے جسم اتھر کا ایک ٹکڑا وہ وہاں سے کاٹ کر اور میری گود میں دے دیا گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام فضل یہ تو بڑا خوبصورت خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت میری بیٹی شہزادی سیدہ فاطمہ کو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ بیٹا تمہاری گود کے اندر آئے گا۔ اب جب آقا علیہ السلام نے سیدہ ام فضل فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اور پھر وہ سارا واقعہ اسی طرح ہوا کہ میں نے امام علی مقام کو اپنی گود میں اٹھایا تو اس خواب کی تعبیر یہاں تک تو پوری ہو گئی۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ امام علی مقام آقا علیہ السلام کی گود میں ہے، ابھی گود میں، ابھی آپ کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی آپ انتہائی بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر آنسو نظر آ رہے ہیں، حضور کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں۔ تو ہم نے عرض کی فقلت یا نبی اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لَكِ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رنجیدہ کر دیا ہے؟ آپ کی شہزادی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے اور وہ بیٹا آپ کی گود میں ہے اور وہ بڑا ہی ہنس مکھ کے کھیل رہا ہے، تو یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال آتانی جبرائیل، اے ام سلمہ اے ام فضل ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور فاخبرنی ان امتی ستقتل ان ابنی ھذا، تو مجھے آ کے جبرائیل نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو وہ آپ کے بعد شہید کر دے گی۔
آقا علیہ السلام وہ سیدہ ام فضل اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ فقلت ھذا، ہم نے کہا یا رسول اللہ اس بیٹے حسین کو، یہ جو آپ کی گود میں آپ کا شہزادہ ہے؟ آقا علیہ السلام فرمایا نعم، ہاں اسی میرے لال کو، اسی میرے شہزادے کو۔ اور پھر فرمایا حضور فرماتے وہ آتانی بتربت من تربت حمراء، کہ جبرائیل امین وہ سرخ مٹی میرے پاس لے کر کے آئے ہیں جہاں میرے شہزادے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ یاد رکھیے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ واقعہ کربلا اچانک رونما ہو گیا ہے۔ اور یا آج کل بعض دوست کہتے ہیں کہ یہ شاید ایک خاص مکتبہ فکر کا گھڑا ہوا ہے، ایک خاص مسلک کا گھڑا ہوا واقعہ، یہ انہوں نے افسانہ گھڑا ہے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جن کو ایسی باتیں بتائی گئی ہیں۔ نادانوں، یہ کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ عین حدیث رسول سے ثابت ہے۔ ابھی امام علی مقام شہزادے تھے اور آقا علیہ السلام کی گود میں تھے، یہ خبر تو حضور کو اس وقت سے معلوم تھی اور امام علی مقام کو بھی معلوم تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو وادی کربلا کے اندر وہ آقا علیہ السلام کے بعد شہید کر دیا جائے گا، حضور کے بعد آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام وہ کھیل رہے تھے اور حضور اپنے شہزادوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ابھی وہ کھیل ہی رہے تھے اور حضور خوش تھے، تو ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے کیا ہو گئے؟ آنسو جاری ہو گئے۔ آج پھر دوست کہتے ہیں کہ جی یہ جو امام علی مقام کے غم میں رونا ہے یہ بھی ایک مکتبہ فکر کا طریقہ ہے، یہ ایک خاص مکتبہ فکر کا طریقہ ہے۔ میں ان کا نام نہیں لے رہا، آپ جانتے ہیں کہ کن کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک مسلک کے لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، وہ ڈرامہ رچاتے ہیں، ساری ایسی ڈرامہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ نادانوں، تم نے حضور کی حدیث نہیں پڑھی، تم نے آقا علیہ السلام کا جگر اور حضور کا دل کھول کر نہیں دیکھا کہ حضور کا لاڈلا شہزادہ جن کو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ان نبنی ھذا، یہ میرا بیٹا ہے، حضور جن کو اپنا بیٹا کہا کرتے ہیں، اور وہ عام بیٹے نہیں ہیں، وہ میرے اور آپ کے بچے جیسے بچے نہیں ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو حضور نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، لوگوں جان لو کہ یہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ عام شہزادے نہیں ہیں، یہ حضور کے بیٹے ہیں اور سیدہ کائنات کے لگتے جگر ہیں، یہ حضور مولا کائنات کے شہزادے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حسن اور حسین ریحانتاج، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ آقا علیہ السلام ان کو اپنا پھول قرار دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور ذوق کی بات عرض کرتا ہوں، اس کو محبت کے ساتھ سنیے، حضور کی اہل بیت کا ذکر اس کو دل کھول کے سنا کیجیے اور ان حضور کی اہل بیت کی محبت کو دل کے اندر اتارا کیجیے۔ یہ کیفیات تب نصیب ہوتی ہے، انسان کو کیفیت تب نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور کس پیار اور محبت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے کیا ہیں؟ اونچا بولیے، کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، ہم اپنے بچے کو جب ہمیں پیار آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو چومتے ہیں، بچے کو کیا کرتے ہیں؟ بچے کو کیا کرتے ہیں؟ اونچا بولیے، کیا کرتے ہیں؟ بچے کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں نا اس کو۔ آقا علیہ السلام پہ قربان جائیے، حضور نے فرمایا یہ میرے ریحان، یہ میرے پھول ہیں۔ آقا علیہ السلام سیدنا امام اپنے دونوں شہزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، ان دونوں شہزادوں کو چوما بھی کرتے تھے اور دونوں کو سونگا بھی کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام ان کو سونگا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کو خبر تھی کہ کل کربلا میں میرے حسین پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام امام علی مقام کو صرف یہاں گال پہ بوسہ نہیں دیا کرتے تھے، ہم تو بچے کو گال پہ یا حد ہو پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں،
آقا علیہ السلام امام علی مقام کو سر سے لے کر پاؤں تک چوما کرتے تھے. حضور کبھی امام حسین کے گال پر بوسہ دیتے، کبھی آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے، کبھی آپ کی گردن پر بوسہ دیتے، اور کبھی آپ کی چھاتی پر بوسہ دیا کرتے تھے. یہ وہ حضور کے شہزادے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ ایسے لاڈلے بیٹے ہوں اور کوئی آ کر کے خبر دے، ابھی وہ بچے ہوں، بچے، اور حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں. اب تصور کیجئے کہ کوئی آ کر کہہ رہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے ان بیٹوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے، تو حضور پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی. آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے. تو دوستو، یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا یہ کسی مکتبہ فکر کا کام نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. یہ حضور کی کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کے اہل بیت کی محبت بتائی ہی نہیں گئی، ہمیں حضور کے اہل بیت کی محبت سکھائی ہی نہیں گئی. ہم نے فقط یہی سمجھا ہے کہ حضور کے اہل بیت وہ فقط ایک مسلک کے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ محرم آئے تو وہ اپنی اوپر غم طاری کر لیں، اور ہمیں تو کوئی پیار اور محبت ہے ہی نہیں. جس کو حضور کی اہل بیت کے ساتھ پیار ہوگا، جس کو حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت ہوگی، جب وہ یہ باتیں پڑھے گا تو اس کو رونا آئے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. اس کا تعلق مسلک کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے کہ کس نے کتنی محبت کی ہے حضور کے اہل بیت کی، وہ کتنا پیار کرتا ہے آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ، اور وہ کتنا پیار کرتا ہے حضور کے شہزادوں کے ساتھ، حضور کے بیٹوں کے ساتھ، اور وہ حضور کے بیٹوں کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا اور چاہتا ہے. یہ کیفیتیں تب نصیب ہوتی ہیں. ہم خود کو دیکھیں، خود سے سوال کریں کہ کیا ہم حضور کے شہزادوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے بیٹوں کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں. ہمارے بیٹوں کو تو ٹھوکر بھی لگ جائے، چلتا ہوا آ رہا ہو، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ لڑکھڑا رہا ہے، یہ تو گر جائے گا، تو ہم بھاگ کے اس کو لپک کے پکڑ لیتے ہیں. تو ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ تو کیفیت یہ ہے، بچہ کسی درد کی وجہ سے ساری رات سوئے نہیں، روتا رہے تو ہم بے چین ہو کہ ساری رات اس کے ساتھ جاگتے رہتے ہیں. ہمیں ہمارے بچے کے یہ معمولی سے پیٹ درد، گیس کے درد سونے نہیں دیتے. تو آپ تصور کیجئے کہ وہ درد معمولی سے پیٹ درد نہیں تھے، وہ نزلے زکام کے درد نہیں تھے، ان کو بے دردی کے ساتھ پیاسا رکھا گیا. اس گرمی کے اندر، یہ جس گرمی کو آپ محسوس کر رہے ہیں، اور یہ عام گرمی ہے، صحرا میں جا کر کے دیکھیں آپ کو معلوم ہو کہ گرمی کس کو کہتے ہیں. وہ تپتے صحرا کی گرمی تھی جہاں آقا علیہ السلام کے ان لاڈلے شہزادوں کو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما تھے، حضور نے دروازہ بند کروا دیا اور حضور نے فرمایا کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اندر آئے. آقا علیہ السلام جو ہی آرام کرنے کے لیے لیٹے، امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس پر سوار ہو گئے. کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن اس محبوب خدا کے آرام میں بھی اگر کوئی خلل ڈال سکتا ہے تو وہ حضور کے لاڈلے شہزادے امام حسن ہیں اور امام حسین علیہ السلام علیہم السلام. حضور حکم فرما رہے ہیں کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اندر آئے. وہ حضور کی سینہ اقدس پر، حضور کی چھاتی مبارک پر کھیلنے والے شہزادے تھے جن کو کربلا کی تپتی ریت پر لٹایا گیا. اور پھر ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حضور کے سینہ اقدس پر سوار ہوئے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، تو صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ سوار ہو گئے، وہ حضور کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیلنے لگ پڑے. جب حضور کی داڑھی سے کھیلتے، حضور کی ریش مبارک سے، تو آقا علیہ السلام کبھی ان کی گال پر بوسہ دیتے، کبھی گردن پر بوسہ دیتے، کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے. اور پھر آخر میں آقا علیہ السلام نے اپنی لعاب اور اپنا زبان مبارک وہ امام علی مقام کے منہ میں ڈال دی، اور امام علی مقام آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوسنے لگ گئے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام.
وہ زبان کہ جو رب کہتا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، جس میں سے وحی خدا کے سوا اور کچھ بھی نہیں نکلتا، جو اللہ کا حکم اس زمین پر نافذ کرتی ہے، جس کا حکم کائنات کی ہر مخلوق پر چلتا ہے، زمین پہ بھی چلتا ہے، آسمان پہ بھی چلتا ہے، اس زبان کو سیدنا امام حسین علیہ السلام چوس رہے ہیں۔ اب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے حضور کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے، اب دیکھیں بیٹا تو کھیل رہا ہے، آپ تصور کریں کہ انسان پر کیا بیتتی ہے کہ بچہ تو کھیل رہا ہے آنکھوں کے سامنے، اور ماں باپ اپنی اولاد کے کھیلنے پر خوش ہوتے ہیں، تو حضور خوش تھے کہ اچانک آقا اسلام کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی یا رسول اللہ ما لکے، آقا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا ابھی ایک فرشتہ جو پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے وہ میری خدمت میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اپنے اس بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ پھر اس فرشتے نے پر مارا اور سرخ مٹی مجھے لا کر کے دی اور اس نے کہا یا رسول اللہ جب یہ وہ مٹی ہے جہاں پہ آپ کے شہزادے کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے وہ مٹی مجھے دی اور فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یاد رکھ لو اس دن میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا، حسین شہید ہو جائے گا۔ 61 ہجری شروع ہوتی ہے اور 2 محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وہ وادی کربلا میں داخل ہوتا ہے، میدان ریگزار کربلا میں داخل ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہیں اور آخری حصے میں صرف امام علی مقام کی شہادت کو ہم بیان کریں گے۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ یہ سرخ زمین والی مٹی اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے اور کسی نے کہا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے دوستو، اے میرے اہل بیت اور اے میرے خاندان کے لوگوں، یہیں پر خیمے لگا دو، یہی ہماری منزل ہے۔ کیوں کہ امام علی مقام جانتے تھے حضور مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں جاتے ہوئے جب اس جگہ سے گزرے تو حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ ہاں ہونا مناخ رکابہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حسین کے قافلے والے آ کر کے ٹھہریں گے، یہاں ان کی سواریاں رکیں گی۔ وموضع رحالہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کے خیمے لگائے جائیں گے۔ ومحراق دمائہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کا خون بہایا جائے گا۔ فئت من آل محمد، آقا علیہ السلام کی آل میں سے ایک گروہ یہاں پر شہید کیا جائے گا۔ اور تب کی علیہم السماء والارض، آج آپ کہتے ہیں کہ ان کے غم میں رونا یہ ایک مکتبہ فکر کا کام ہے۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں جب ان کو شہید کیا جائے گا تو تمام زمین اور آسمان وہ امام علی مقام امام حسین اور آپ کے خانوادے کی شہادت کے اوپر گریہ کریں گے، وہ روئیں گے۔ 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کے لشکر کے تمام افراد وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے اپنے شہزادے آپ کے بیٹے رہ جاتے ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے سیدنا علی اکبر علیہ السلام 17 سال کا نوجوان، آپ سلام تو پیش کریں اس باپ کو اور اس ماں کو۔ آج ہم کسی باپ کا نوجوان بیٹا شہید ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ جوان سال بیٹے کا جنازہ اٹھا نہیں سکتا۔ قربان جائیے امام علی مقام آپ کے حوصلے پر اور حضرت سیدنا علی اکبر کی والدہ کے حوصلے پر کہ جو خود ہاتھوں سے تیار کر کے
لشکر کے سامنے بھیج رہے ہیں، خبر ہے کہ یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آتا، اور یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو عام طریقے سے بھی شہید نہیں کرتے، شہید بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ سیدنا علی اکبر میدان میں جاتے ہیں، ان کو پکار کر کے کہتے ہیں، جب وہ میدان میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون نوجوان آ رہا ہے، یہ نوجوان کون آ رہا ہے؟ اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ جیسے خود محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ سیدنا علی اکبر علیہ السلام، ان کو ہم شکل پیغمبر، ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے ہم شکل تھے، ان کا چہرہ مبارک آقا علیہ السلام سے ملتا تھا۔ اس لاڈلے شہزادے کو کربلا کے ریگزار میں شہید کیا گیا۔ جب آپ کی چھاتی مبارک کے اندر نیزہ پہ وسط ہوا تو آپ نے پکار کر کے کہا، ادرکنی یا اباتا، اے میرے بابا جان میری مدد کو پہنچیے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دوڑ کر میدان میں جاتے ہیں۔ سیدنا علی اکبر کہتے ہیں، بابا جان یہ نیزہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو میں دوبارہ کھڑا ہو کر کے ان یزیدی لشکر کو تہہ کر دوں گا، ان کو آپ کے سامنے سے بھگا دوں گا، ہٹا دوں گا۔ امام علی مقام نے جیسے ہی وہ نیزہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام کے سینہ اقدس سے کھینچا، خون کا فوارہ نکلا اور اس نے امام علی مقام کے کپڑوں کو اور داڑھی مبارک کو تر کر دیا۔ امام علی مقام نے وہ خون ہاتھ میں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے باری تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ آخر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور میدان کربلا میں جانے لگتے ہیں تو آپ کا گھوڑا جاتا نہیں ہے، وہ رک جاتا ہے۔ امام علی مقام اس کو تھپکی دے کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کیا وجہ ہے کہ تو میدان میں جاتا نہیں ہے؟ گھوڑا سر جھکا لیتا ہے۔ امام علی مقام جب نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کی لاڈلی شہزادی سیدہ سکینہ، جن کو عرف عام میں سکینہ کہا جاتا ہے، وہ گھوڑے کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی ہوئی کھڑی ہیں اور کہتی ہیں، اے گھوڑے تو میرے بابا جان کو میدان میں لے کر کے نہ جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں اس میدان میں جو جاتا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو آواز دی کہ سیدہ زینب اس شہزادی کو لے کر کے جائیے، اب میرا وقت آ چکا ہے۔ آپ میدان میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں اور ذوالفقار حیدری کے ساتھ یزیدی لشکر کو تہہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جس طرف جاتے ہیں یزیدی آگے آگے بھاگتے ہیں، بالآخر وہ مل کر آپ پر حملہ کرتے ہیں، آپ کا جسم زخمی ہوتا ہے، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، آپ ان سے کہتے ہیں کہ بدبختو ابھی رک جاؤ، میں نماز ادا کر لوں، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ امام علی مقام نماز میں کھڑے ہو کر جب سجدے میں جاتے ہیں تو شمر لعین ایک شخص کو کہتا ہے کہ تم آگے بڑھ کر کے امام علی مقام کے سر انور سے کو تن سے جدا کر دو، امام علی مقام کو شہید کر دو۔ جب وہ بدبخت آگے آ کے امام علی مقام کے سر انور پر چھری چلاتا ہے، خنجر چلاتا ہے، تو امام علی مقام شمر کو پکار کر کے کہتے ہیں کہ بدبخت ذرا اپنے چھاتی پر سے کپڑا تو ہٹا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کون ہے۔ جو ہی شمر نے اپنے سینے سے کپڑا ہٹایا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبری جہنمی کتا، یعنی جس کے جسم کے اوپر سفید دھبے ہوں، ایسا ایک جہنمی کتا میرے خون کے اندر منہ مار رہا ہے۔ اس شمر لعین کے سینے کے اوپر وہ سفید دھبے موجود تھے۔ امام علی مقام نے وہ دیکھ کر کے کہا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ دوستان مکرم، یہ وہ صاحبان وفا ہیں کہ جن کو قرآن کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون،
کہ جب وقت پڑتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے، تو میرے محبوب کے اہل بیت اور خانوادہ نبوت یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان وفا ہے، دین کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہمیشہ نبھانے والے ہیں، یہ کام آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم امام علی مقام کی شہادت سے آگے کے واقعات کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے اہل بیت کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔